ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک نے موت اور حیات دونوں کو پیدا فرمایا ہے، وہی اس کا مالک ہے، جب چاہے کسی کو موت دے، جب چاہے کسی کو پیدا فرمائے، اور اس سے کافر بھی منکر نہیں ہے کہ موت نہیں آتی۔ لیکن ہمارا دین اسلام الحمدللہ ایسا آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے بیان نہ فرمایا ہو۔ اسی طرح انہی معاملات میں سے ایک جو انتہائی اہم معاملہ ہے کہ جب بندہ فوت ہونے والا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مستحب و مسنون یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ آثار نظر آ جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو مسنون و مستحب یہ ہے کہ اس کو آپ کروٹ لٹا دیں کہ اس کا سینہ قبلہ کی طرف ہو۔ جیسے ہم لیٹتے ہیں سنت طریقے سے شمالاً جنوباً، اور لیٹتے ہوئے ہماری جناب جو چہرہ ہوتا ہے دائیں سائڈ قبلہ کی جانب ہوتی ہے، اسی طرح بندے کو لٹا کر کروٹ کر دیں کہ اس کا چہرہ اور سینہ قبلہ کے سامنے میں ہو جائے۔ اگر میں اس کی پریکٹیکل کروانا چاہوں، دیکھیں اللہ پاک آپ تمام بچوں کے علم، عمل، زندگی میں برکت عطا فرمائے، لیکن ہم چونکہ پریکٹیکل کر رہے ہیں لہذا ہم کسی بچے کی خدمات لیں گے جو ہمیں پریکٹیکل کر کے دے گا، تاکہ جو بچے یہاں دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یا جو بعد میں ہمارے اس چیزوں کو دیکھیں گے ان کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اب یہ جناب لٹا دی ہے، اب ظاہر ہے بندہ جس کو موت آنے والی ہوتی ہے دائیں طرف کی، اس کے دائیں یہ دائیں کروٹ لٹا کے اس کے ساتھ، اب ظاہر اس کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، وہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے، یہ کام کروں۔ اگر یوں نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے ساتھ۔ اچھا، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ فقہاء کرام نے یہ بتایا ہے کہ اصل جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کا چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف رہے، اس واسطے کہ قبلہ کی طرف جو ہماری توجہ ہے جیسے نماز میں ہوتی ہے، ایسے ہی فوت ہونے کے وقت بھی ہوگی تو کعبہ معظمہ کی برکات جو ہے نا اس کے سینے میں جائے گی تو شیطان کے اثرات سے محفوظ رہے کہ یہ جو مرحلہ ہے یہ کب کا ہے، کس وقت ہم یہ کریں گے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ ابھی زندہ ہے، اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، اس کے سانس ہے، لیکن وہ حالت نزا میں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح اس کا سینہ ادھر کر دیا جائے، آپ اس کو گود میں لیں، گود میں لے کر اس کا سینہ ادھر کریں اور سر ادھر کریں۔ تیسرا طریقہ یہ بیان کیا فقہاء کرام نے کہ اس کی ٹانگیں آپ ادھر کر دیں، کریں آپ ذرا عبور کریں، اپنے ساتھ ادھر کریں، یہ ٹانگیں سیدھی کر دیں۔ جی ہاں، اگرچہ یہاں ٹانگیں کعبہ معظمہ کی جانب ہو رہی ہیں، لیکن مقصد ٹانگیں ادھر کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ سینہ ادھر کرنا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو نیت ہے وہ کعبہ معظمہ کو پاؤں کرنا نہیں بلکہ کعبہ معظمہ کی جانب سینہ کر کے برکت حاصل کرنا ہے۔ کہ جب میت کی چارپائی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو ہم نے جانا ہو سر صاحب اس طرف کے جانا ہو، ہم نے مثال مشرق کی طرف، تو ظاہر ہم جب جاتے ہیں مشرق کی جانب، پاکستان میں رہنے والے ہوں تو ہماری پشت کعبہ کی سمت قبلہ ہوگی۔ اب جب ہم میت کی چارپائی کو لے کے چلتے ہیں تو کیا اس طرح اگر مشرق کی جانب جانا ہو تو کیا ادھر پاؤں کر دیں گے میت کے؟ اب چارپائی ہے، میت رکھی ہوئی ہے، ہم نے لے کے جانا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم نے جانا اس طرف ہے تو آگے پاؤں کریں گے یا ٹانگیں کریں گے یا سر کریں گے؟ اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ٹانگیں ہو رہی ہیں، تو کیا مقصد ٹانگیں کرنا ہے؟ یہاں پر آپ سر کیوں آگے کر رہے ہیں؟ کہ پہلے آگے کی طرف اس کا سر ہونا چاہیے، آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف۔ اب وہ پچھلی سائڈ بھلے کعبہ شریف والی سائڈ بن رہی ہے، سمت قبلہ وہ ہے یا کوئی اور ہے، اسی طرح یہ سمجھانے کے لیے مسئلہ بتایا ہے۔ اسی طرح جب یہ موقع ہے تو بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے جناب موت آنے کے وقت بندے کے چہرے اور سینوں کو سمت قبلہ کی طرف کرنا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔